السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور بنانے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعات، پچھلے جمعہ کی طرح آج ہمارا پروگرام ہوگا انشاءاللہ، اور میں اپنی آنے والی تمام ماؤں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ تمام نے اپنا قیمتی وقت اس دین کے کام کے لیے نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اس تقریر کا موضوع ہے کہ کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اوپر جو احسانات کیے ہیں، ان احسانات میں سے قرآن پاک کا نزول بھی اس امت کے لیے ایک احسان ہے، اور جس قدر یہ عظیم کتاب ہے، مسلمان اسی قدر اس عظیم کتاب پر ظلم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اتنی رکھی ہے کہ صرف دنیا کی کتابیں نہیں، آسمان سے نازل ہونے والی تمام کتابیں ہیں، مثال کے طور پر تورات، زبور، انجیل، دیگر اور دوسرے صحائف، سب پر اللہ نے اس عظیم کتاب یعنی قرآن مجید کو فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، برتری دی ہے۔ جس طرح سے ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر اسی طرح سے آسمان سے نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید کو فضیلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام کتابوں پر۔ صرف یہی نہیں، بلکہ جس مہینے میں کتاب کو نازل کیا، قرآن مجید کو نازل کیا، اس مہینوں کو تمام مہینوں کا سردار قرار دیا۔ پھر جس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا، نازل کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رات کو تمام راتوں سے افضل قرار دیا، اور بلکہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینہ اگر بندہ 1000 مہینوں تک عبادت کرے اور ایک بندہ اس لیلۃ القدر میں صرف عبادت کرے تو دونوں برابر ہیں۔ تو اب ہم اپنی اس تقریر کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ کیا موضوع تھا؟ کیا قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ قرآن مجید کو جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کو کس طرح سے ہم پڑھیں؟ کیا قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ کیا قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا؟ قرآن مجید دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے، اور یہ قرآن مجید انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ قرآن مجید انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے، یہ رحمت اور حکمت کا سرچشمہ ہے، اور یہ قرآن گمراہ کے لیے ہدایت ہے، اور یہ بھٹکوں کے لیے کیا ہے؟ قرآن مجید ہدایت ہے، راستہ دکھانے والی ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے مسلمانوں، آپ خیر امت ہیں، بہترین امت ہیں آپ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ خیر امت ہیں، آپ سب سے بہترین امت ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ہم مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے بہترین امت ہیں، ہم خیر امت ہیں، ہمیں خیر امت کا لقب ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب اسی آیت میں دیتے ہیں، اسی آیت میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی کی
طرف سے روکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور ابھی ہم نے بتایا نا سورہ نمبر 3 میں ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم خیر امت ہیں، کہ ہم خیر امت ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے ہم لوگوں کو نہیں روکیں گے تو ہم خیر امت کہنے کے لائق نہیں ہیں، اچھی امت کہلانے کے لائق ہم نہیں بچیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں ہم مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں، ہم اچھی امت ہیں، ہم خیر امت ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کو بغیر سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمارا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہوتا چلا جائے گا؟ بالکل کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارا رابطہ قرآن مجید سے کمزور ہوتا چلا جائے گا، ہمارا جو لگاؤ ہے قرآن مجید سے وہ بالکل کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے اگر ہمیں قرآن مجید سے اچھا رابطہ رکھنا ہے تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ صرف یوں ہی ریڈنگ لگاتے ہوئے نہیں ہم کو پڑھنا ہے کہ بس صرف حرفوں کی ادائیگی ہو رہی ہے اور بس قرآن ہم پڑھ لیے ہمارا مقصد حل ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ لفظ قرآن یہ لفظ کہہ رہے ہیں کس سے نکلا ہے؟ اقرا، کہہ رہے ہیں یہ لفظ قرآن اقرا کے لفظ سے نکلا ہے۔ اور جو پہلی آیت قرآن مجید کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی وہ اقرا، ریڈ، یعنی اسی لیے تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک دوسرا لقب جو قرآن مجید کو دیا گیا ہے وہ فرقان کا دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کو فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کے درمیان کیا ہے؟ قرآن مجید فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھیں گے تو کیسے ہم قرآن مجید کو فرقان کی طرح استعمال کریں گے؟ اگر ہم قرآن مجید کو بغیر سمجھ ہوئے یوں ہی پڑھتے چلے جائیں گے، اس کا معنی مطلب ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم اس میں صحیح غلط کا کیا فرق کر پائیں گے کہ کون سی بات صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور ہم اپنی زندگی میں یہ طریقہ کیسے لائیں گے؟ کیسے ہم حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کریں گے؟ لیکن ہم نے قرآن کے مقاصد کیا سمجھے ہیں؟ ہم نے قرآن سے کیا استفادہ لیا ہے کہ جب جھگڑا ہو تو قرآن اٹھا لیں، قرآن سر پر رکھ لیں، قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا لیں، قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھلوا لیں۔ یہ کام تم نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ایسا تم نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ قرآن صرف ہمارے اس مقصد کے لیے رہ گیا۔ یا پھر قرآن کی آیت کاغذ پر لکھ کر اور گلاس میں گھول کر، اور جو بیماری ہے اس کو لکھوا کر اس کو گھول کر پی جانا ہمارا مقصد رہ گیا۔ میری بہنیں یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، کسی ڈاکٹر سے، کسی حکیم سے یا کسی سے بھی کسی طبیعت کو دکھا کر نسخہ لکھا کر لے کر آتا ہے کہ اس کو کچھ دوائیاں لینی ہیں، وہ کچھ لکھ کر دیتا ہے کہ یہ دوائیں لینا ہے، یہ دوا شام کو کھانا ہے، یہ دوا دوپہر کو کھانا ہے، یہ دوا صبح میں کھانا ہے۔ لیکن اب کوئی شخص وہ پرچہ لے کر میڈیکل اسٹور پر جانے کے بجائے، دوا لینے کے بجائے وہ نسخہ جو اس نے لکھ کر دیا ہے گھول کر پی لے، تو کیا ہمیں کچھ فائدہ کرے گا؟ ہے نا؟ اسی طریقے سے اگر ہم قرآن مجید کے نسخے کو دھو کر ہم پی لیتے ہیں لکھوا کر، یا ہم تعویذ اور گنڈے کو گلے میں باندھ لیتے ہیں، تو کیا ہمیں کچھ فائدہ کرے گا؟ فائدہ ہمیں اسی میں ہوگا جب ہم قرآن مجید کو کیا ہے سمجھ کر پڑھیں گے۔ اس لیے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آئیے ہم دیکھیں گے کہ مسلمان قرآن مجید کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے میں بہانہ کرتے ہیں۔
قرآن مجید کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے میں کیا کرتے ہیں؟ بہانہ کرتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان یہ بہانہ بناتے ہیں کہ قرآن مجید کو نہ سمجھ کر پڑھنے کے لیے، یعنی کہ ہم سمجھ کر قرآن، یعنی ہمیں اردو نہیں آتی ہے۔ سب سے عام بہانہ جو مسلمان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے۔ کیا ہم مسلمانوں کو عربی زبان سیکھنا ضروری نہیں ہے تاکہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں؟ کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم مسلمان کوشش کریں کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں اور ہم عربی زبان سیکھیں؟ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اردو زبان بچپن میں ہم سیکھتے ہیں۔ بچپن میں کوئی زبان سیکھنا آسان ہے نا؟ بچپن میں کوئی بھی زبان سیکھ لی جائے وہ زبان سیکھنا آسان ہے، جبکہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو کئی زبانیں ہوتی ہیں، تو سب سے پہلی زبان جو سیکھتا ہے وہ اپنی مادری زبان سیکھتا ہے، اپنی مادری زبان سیکھتا ہے۔ جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو ایک دو زبان اور سیکھ لیتا ہے۔ جیسے معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے وہ زبان سیکھتا ہے۔ اگر اسکول میں جاتا ہے، مثال کے طور پر اسکول میں وہ ایک اور زبان سیکھ لیتا ہے، بچہ اسکول جاتا ہے تو ایک اور زبان سیکھ لیتا ہے۔ تو ہر انسان تقریباً ایک یا دو زبان، کوئی 3-4 زبانیں، اور کچھ لوگ تو 7-8-9 زبانیں بھی سیکھ لیتے ہیں، لیکن تقریباً ہر انسان 2 یا 3 زبان جانتا ہے۔ تو کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کی زبان سیکھیں؟ یعنی ہندی سیکھتا ہے، انگلش سیکھ لیتا ہے، اور مراٹھی زبان سیکھ لیتا ہے، فارسی سیکھتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم عربی زبان سیکھیں تاکہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں؟ اور چھوٹی عمر میں ایک زبان سیکھنا آسان ہے، اور آپ بڑے بھی ہو جائیں تو یہ عمر آپ کی جانا نہیں چاہیے کہ بڑی عمر میں بھی ہم قرآن مجید کو سیکھیں، عربی زبان ہم سیکھیں۔ اور اگر کوئی عربی زبان نہیں جانتا ہے تو یہ بہانہ نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو بغیر سمجھ کر پڑھے، یعنی عربی زبان نہیں جانتا ہے تو یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ وہ قرآن مجید کو بغیر سمجھ کر پڑھے۔ اگر آپ عربی زبان نہیں جانتی ہیں تو آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ سکتی ہیں، یعنی عربی زبان نہیں جانتی ہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، اور قرآن مجید کا ترجمہ کئی زبانوں میں الحمدللہ موجود ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ الحمدللہ کئی زبانوں میں موجود ہے۔ مولانا عبد المجید دریابادی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ عربی زبان بہت گہری زبان ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اس لیے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن الحمدللہ کافی علماؤں نے کافی سالوں کی محنت کے بعد قرآن مجید کو کئی زبانوں میں الحمدللہ ترجمہ کیا، قرآن مجید کا کئی زبانوں میں الحمدللہ ترجمہ کیا ہے، اور قرآن مجید کا ترجمہ دنیا کی اہم زبان میں الحمدللہ موجود ہے۔ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی خاص ترجمہ قرآن کا 100% صحیح ہے، یہ دعویٰ غلط ہے، کیونکہ ہر ترجمے میں غلطیوں کی گنجائش ہے، کیونکہ انسان نے ترجمہ کیا ہے، لیکن جو اللہ کا کلام، عربی جو کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں کوئی غلطیاں نہیں ہیں، کوئی مسٹیکس نہیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کون سا؟ قرآن مجید کہہ رہے ہیں، لیکن ترجمے میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوئی مسٹیکس ہو سکتی ہیں، اس لیے اگر کوئی شخص عربی زبان نہیں جانتا ہے تو کم سے کم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیے اس کو، تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھے۔ اس کے علاوہ مسلمان اور دوسرے بہانے بناتے ہیں کہ قرآن مجید کو اچھا اور خیر سمجھ کر پڑھنے کے لیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کتنے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مصروف ہیں، ہم بزی ہیں اس دنیا میں۔ اگر ان سے کہا جاتا ہے قرآن مجید کی پڑھنے کو تو کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنی لائف میں، ہم اپنی اس دنیا میں کیا ہے؟ بزی ہیں، اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، اپنے جابس میں، ہمارے اسکول میں، ہمارے مدرسے میں، ہمارے کالجز میں، اس لیے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، یعنی ہم ان تمام چیزوں میں
مصروف ہیں، اس لیے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹ، بہت سے لوگ سالوں کتابیں پڑھتے ہیں، سالوں کتابیں یاد کرتے ہیں، چاہے اسکولز میں ہو چاہے کالجز میں ہو، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اور بہت سی بار بہت سے شخص جب یونیورسٹیز میں پاس ہوتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں، تب بھی بہت سارے لوگ جاب سے محروم رہتے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے تو یہ ہمیں دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ہمیں فائدہ پہنچائے گی۔ اس لیے میں تمام بہنوں سے گزارش کروں گی کہ آپ روزانہ قرآن مجید کو پڑھیے۔ اگر آپ عربی جانتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ عربی نہیں جانتی ہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، جو زبان آپ کے لیے آسان ہے، تاکہ آپ اللہ کے کلام کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 1 سے 2 میں فرماتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، یعنی یہ کلام اللہ تعالیٰ کا، یہ قرآن مجید جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف اور سورہ نمبر 18 میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، قرآن مجید میں کئی مثال ذکر کی ہیں تاکہ انسان کے لیے فائدہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں آیت نمبر 27 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کافی مثالیں ذکر کی ہیں تاکہ لوگ اسے سمجھیں، تاکہ لوگ اس کے اوپر تفکر کریں۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ بار بار آپ سے تاکید آپ لوگوں سے کی جا رہی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کو ایک مثال دے کر سمجھاؤں گی۔ آپ میں سے کسی کا ایک مثال کے طور پر، ہم میں سے کسی کی ایک کوئی دوست، کوئی فرینڈ کسی دوسرے ملک میں رہتی ہو اور وہ یہاں پر ہندوستان میں آئی ہو، یا جس جگہ پر بھی ہم رہ رہے ہیں وہاں پر وہ ہم سے ملنے کے لیے آئی ہوں اور ہم سے ملاقات کر کے پھر وہ اپنے ملک لوٹ جانا چاہتی ہوں۔ مثال کے طور پر جرمنی میں رہتی ہو اور پھر چند دن کے بعد وہ آپ سے مل کر بڑی متاثر ہوتی ہیں اور آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ کو میسج لکھتی ہے، اسپیشل میسج، اور میسج وہ کس زبان میں ہوتا ہے جہاں پر وہ رہ رہی ہوتی ہے ہماری فرینڈ، ہماری دوست۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا جرمن میں، وہ میسج جو ہوتا ہے وہ جرمن زبان میں ہوتا ہے، اور کیونکہ وہ اردو نہیں جانتی، وہ انگلش نہیں جانتی ہیں، اور ہم اور آپ جرمن زبان نہیں جانتے ہیں، اور وہ ہم کو میسج کرتی ہے۔ اب ہم اس میسج کو پڑھنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ کیوں بے قرار رہتے ہیں، کیوں پریشان رہتے ہیں؟ کہ میری سہیلی نے، میری فرینڈ نے، میری دوست نے مجھے کچھ میسج کیا ہے، مجھے جاننا چاہیے کہ اس نے مجھے کیا بتایا ہے۔ ہم اس کو لیے پھرتے ہیں اور پھر اس کا ہم ٹرانسلیشن کراتے ہیں، اس کا ہم ترجمہ پوچھتے ہیں کسی دوسرے سے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اس نے مجھے کون سا میسج کیا ہے، مجھے کیا لکھا ہے، میرا قریبی دوست مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، میرا قریبی دوست مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ تو کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو اسی طرح سمجھیں؟ کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں؟ اس میسج کے لیے، اس پیغام کے لیے ہم کتنا بے قرار بے چین ہیں کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس نے مجھے کیا کہلایا ہے، لیکن ہم اس اللہ کے کلام کو ہم بغیر سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ ہم نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے اس کلام میں، تاکہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں۔ اور الحمدللہ قرآن کا ترجمہ کئی زبانوں میں، بار بار کہہ رہے ہیں، کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اگر آپ اردو جانتی ہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں پڑھیے، اگر آپ انگریزی جانتی ہیں تو آپ قرآن مجید کا ترجمہ انگریزی میں پڑھیے، اور اگر آپ جرمنی جانتی ہیں تو آپ قرآن مجید کا ترجمہ جرمنی زبان میں پڑھیے۔ جو زبان آپ جانتی ہیں آپ اس زبان میں ترجمہ پڑھیے، اگر آپ عربی زبان کو نہیں جانتی ہیں تو۔ لیکن کوشش کریے کہ آپ روزانہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، تاکہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔
قرآن مجید کا پیغام سمجھنا بہت ضروری ہے، اور بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید صرف مسلمان کے لیے ہے، یہ صرف عرب والوں کے لیے ہے۔ نہیں، بلکہ قرآن مجید نازل ہوئی ہے ساری انسانیت کے لیے۔ قرآن مجید نازل ہوئی ہے ساری انسانیت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، ہم سب کو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے اسی موضوع پر پھر آپ لوگوں سے خطاب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔